سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عرفان بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ آڈیو میں چلے جائیں. یہ مشکل چیز جو پہنی ہوئی ہے, ڈائریکٹ آپ موبائل پہ بات کریں, اس کو ڈسکنیکٹ کریں. آپ کا آواز میں بھی اور تصویر میں بھی ڈیلے آ رہا ہے. اس کے بغیر جوائن کریں, ڈیوائس کے مائک سے جوائن کریں اور ڈیوائس کے کیمرے سے. ہاں کریں, اسپیکر آن کریں, ان کا مائک آن کریں. جی جی عرفان بھائی. جی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی عرفان بھائی کہاں سے آپ؟ جی سر میں انڈیا کشمیر سے ہوں. جی 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 اپنا سوال کریں عرفان بھائی. جی میرا سوال یہ ہے, جو سورہ فرقان میں جو آیت ہے نا, پہلی آیت سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل علی الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جو یہ آیت ہے نا سر, میں آیا نا, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جہان کے لیے ڈرانے والا. سوال کریں, آیت تو میرے علم میں بھائی, سوال کریں ایک لائن میں. جی سر اس میں آیا نا فرقان, لفظ فرقان, فرقان کا معنی ہوتا ہے قرآن. قرآن سوال کریں, سوال. یہی سوال ہے سر میرا, اور سورہ کیا بقرہ سوال میں ہے؟ بھی اسی طرح کی آیت آئی. سوال کیا ہے؟ آیت کو چھوڑیں, آیت تو ہو گئی نا. آپ ایک لائن میں سوال پوچھیں کیا ہے. جی سر اسی طرح سورہ بقرہ میں آیا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. میرے بھائی سوال کیا ہے؟ سوال کریں بھائی, سوال کریں, سوال. کتاب موسیٰ کے بارے میں, اس کو ہم نے کتاب دی, اور فرقان, یہاں فرقان. سوال ابھی تک آپ نے کوئی نہیں کیا بھائی, سوال کریں. جی یہی سوال ہے میرا سر. سوال تو ابھی تک یہی نہیں. کیا سوال ہے؟ آپ نے تو آیتیں پڑھی ہیں, ان آیتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر سوال آپ کا ہے تو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرقان کا مطلب کیا ہے. جی سر. ہاں تو یہ کریں نا یار, آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ آیتیں تو تب پڑھے نا جب آیتیں پڑھنی ہے. آپ نے تو سوال کرنا ہے بھائی. فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز, ٹھیک ہے؟ تو قرآن بھی فرقان ہے, تورات بھی فرقان ہے, انجیل بھی فرقان ہے, اللہ کی تمام کتابیں فرقان ہیں, اور غزوہ بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے, حق اور باطل میں فیصلے کا دن. فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فیصلہ کن چیز, ٹھیک ہے؟ اور فرقان کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے, محمد فرق بین الناس, صحیح بخاری میں, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز, یعنی وہ چیز جو بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اس کے تحت رسول اللہ بھی فرقان ہے, قرآن بھی فرقان ہے, تورات بھی فرقان ہے, انجیل بھی فرقان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ سوال کریں. جی سر, جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں نا, وہ یہاں پر یہی مراد لیتے ہیں کہ فرقان سے مراد ہے قرآن. اور تو قرآن بھی ہے نا بھائی, قرآن سے کس کو انکار ہے؟ سوال کریں آپ, دوسرا سوال کریں. دوسرا سوال میرا سر کچھ اس طرح سے ہے, وہ نماز کے بارے میں ہے سر. وہ جو حدیث آئی ہے نا, من ادرک رکعتن فقط ادرک الصلاۃ, جس نے رکعت پالی اس نے صلاۃ پالی, یعنی کہ اس نے جماعت پالی. تو جب میں ظہر میں جب مجھے ایک رکعت چھوٹ جائے گی, 3 رکعت چھوٹ جائے گی, 1 مل جائے گی, تو وہ میری جماعت شمار ہو جائے گی امام کے پیچھے, جب مجھے 1 ہی رکعت مل جائے گی. ایسا ہی ہے نا سر؟ یہ سوال ہو گیا آپ کا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. اگر سوال کریں نا یار, پہلیے بجوا کے تو نہیں ہوتا بھائی. سوال کریں آپ. آپ نے جو آخری جملہ بولنا ہے نا وہ بول دیں. مجھے سمجھ ہے بھائی, مجھے تمہید بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ نے کون سی ایسی تمہید بنانی ہے جو میرے علم میں نہیں ہے. آپ آخری بات جو بولنی ہے وہ بولیں. پہلیوں کے ذریعے سوال تو نہیں ہوتے بھائی. جی سر, مجھے اگر نماز میں لاسٹ رکعت مل گئی امام صاحب کے ساتھ تو میری وہ جماعت ہو جائے گی. سوال کریں, سوال. سوال یہی ہے, اگر جمعہ کے دن سوال ہو گیا آپ کا. جمعہ کے دن مجھے اگر میں تب پوچھا, امام صاحب تشہد میں تھا, اتحیات پڑھ رہا تھا, تو جب امام صاحب سلام پھیرے گا تو اس کے بعد میں
जुमा पढ़ूं मैं या जोहर पढ़ूं? ये आपका सवाल कौन सा है भाई इसमें से? क्योंकि अली भाई पूछ रहे हैं कि जुम्मे के दिन तशहुद में मैंने इमाम मुझे मिले समझ थे। आ गई है मेरे भाई, मुझे सारा कुछ समझ आ रही है वो क्या कर रहे हैं। मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इतनी लंबी लव स्टोरी मुझे क्यों सुना रहे हैं। वो सीधा मुझसे पूछे कि जुमे वाले दिन अगर तशहुद में मैं शामिल हूँ तो क्या मुझे जुमे की नमाज पढ़नी है या जोहर की नमाज पढ़नी है? ये सवाल है आपका, यही है ना? माइक ऑन करो ना यार, आप अजाब में पड़ गई हूं ना मैं। माइक ऑन करो, यही सवाल है आपका? अली भाई मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट ही हो गए। जी यही सवाल है। नहीं ये सवाल नहीं है, और अगर ये सवाल है तो वो खुद आके करे, मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चले जी। अली भाई लगता है उनके वो मोबाइल बंद हो गया। अच्छा चलो ठीक है, चलो सवाल हो गए उनके। हाँ जी सवाल हो जी गया। इरफान भाई ने दोबारा ज्वाइन किया कश्मीर से। जी आपका एक सवाल रह गया था जुम्मे की नमाज में। जी इरफान भाई। ये सर जुमा के सवाल था ना वो। हाँ जुम्मा से, हाँ आपने जुमे के बारे में कहा मैं अगर तशहुद में मिलूं तो मैं जुमा पढ़ूं या जोहर पढ़ूं, हाँ जी यही सर। पूछा ना आपने? हाँ जी सर। तो मुझे बताएं, आप असर की नमाज के अगर तशहुद में मिलेंगे तो आप असर पढ़ेंगे या जोहर पढ़ेंगे? जी मैं असर पढ़ूंगा। हाँ तो जुम्मे के भी तशहुद में मिलेंगे तो आप जुम्मे के ही 2 फर्ज पढ़ेंगे। वो जो रवायत है ना जिसमें है कि जो तशहुद में मिले तो वो जोहर की नमाज पढ़े, वो रवायत कमजोर है, ठीक है, और अकलन भी मुहाल लगती है, क्योंकि आप शामिल तो हो गए हैं ना। अगर आप इस रवायत से सहारा लेंगे कि जिसने 1 रकत पाई तो उसने जमात पाई, वो जमात के सवाब की बात हो रही है। वरना तो अगर कोई शख्स फजर के तशहुद में जाके मिलता है तो हम उसे क्या कहेंगे? सलाम फेरने के बाद वो जोहर के 4 फर्ज पढ़े, वो फजर की पढ़ेगा जो उसने नियत की हुई है, तो उसको वो वाला सवाब नहीं मिलेगा जो पूरी जमात का सवाब है। इसी तरीके से जुम्मे के भी जो तशहुद में मिलता है उसे जुम्मे की पूरी नमाज का वो वाला सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ तशहुद में मिलने का सवाब मिलेगा। पढ़ेगा वो जुम्मे की नमाज ही। हाँ अगर वो जमात से शामिल नहीं होता तो बाद में पढ़ता है अकेले में तो जोहर की नमाज पढ़ेगा। ठीक हो गया? जिस रवायत से अहले हदीस सहारा लेते थे वो रवायत कमजोर है। सुनन दारकुतनी में, मिशकात में भी मौजूद है। शेख जुबैर साहब ने उसके फुट नोट के ऊपर भी लिखा है कि रवायत कमजोर है। ठीक हो गया? चले पिक्चर बनवा लें। जी ठीक माने भाई। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ